آقا مسکرا پڑے. آقا فرماتے ہیں آپ نے بہت بہتر خواب دیکھا ہے, عنقریب انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر بچے کی پیدائش کی خبر دے رہے ہیں. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ کیا پتا کسی کو غیب کا علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خواب بیان کیا جاتا ہے, بیان کرنے والی چچی ہیں, آقا خواب کی تعبیر بیان فرما رہے ہیں اور غیب کا علم بھی دے رہے ہیں. تمہاری گود میں اور بچہ رکھا جائے گا پہلے پہلے. چنانچہ جب حضرت امام حسین کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم کو ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی چچی ہی کی گود میں حضرت امام حسین لائے جاتے ہیں. خواب دیکھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا میری گود میں رکھا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو حضرت فاطمہ کے گھر پھر میرے آقا تشریف لے گئے. حضرت امام علی مقام کو کپڑے میں لپیٹ کر لایا گیا, نبی کونین کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. آقا نے اپنے دستے پاک میں لیا اور لینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی لعاب, اپنے لعاب دہن کو ان کے بھی دہنے پاک میں ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول نے حضرت امام حسین کو بھی بوسہ لیا, حضرت امام حسین کی آنکھوں کو چوما. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لے کر کے آپ کے گلے کو بھی چوم رہے ہیں. امام حسن کو چومتے تھے تو ان کے منہ کو چومتے تھے, رخسار کو, لیکن جب جب حضرت امام حسین کو چومتے تھے تو آپ کے منہ کو بھی چومتے تھے اور آپ کے گلے کو چومتے تھے. ایک مرتبہ نبی کی شہزادی حضرت خاتون جنت نے پوچھا بھی تھا, ابا حضور سارے لوگ اپنے بچوں کا چہرہ چوما کرتے ہیں اور آپ جب حسین کو چومتے ہیں تو حسین کا گلا بھی چوما کرتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس نبوت والی آنکھیں بھیگ گئی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. اللہ کے حبیب اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین کے مقدس دہنے پاک میں ڈال رہے ہیں. آپ نے اپنی انگلی بھی امام حسین کے منہ میں دے دیا, انگلی چوس رہے ہیں. کربلا کے میدان میں پیاسا رہنا ہے, نبوت والی انگلی آج ہی چوس لے رہے ہیں. کربلا کے میدان میں پیاس سے رہ کر کے امتحان دینا ہے, نبوت والی انگلی آج ہی چوس رہے ہیں. اللہ اکبر. جس رسول نے اپنی انگلیوں سے صحابہ کو پانی پلا دیا تھا وہی رسول اپنی انگلی امام حسین کے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول کے مقدس انگلیوں کے گھائیوں سے پانی کا چشمہ ابلا تھا اور پیاسے صحابہ نے پیا تھا. تو رسول اللہ جب امام حسین کے منہ میں انگلی ڈال رہے ہیں تو آخر کیوں انگلی کو ڈالا, کیوں چوس رہے ہیں؟ حسین آج ہی چوس لو, حسین آج ہی آب کوثر سے سیراب ہو جاؤ, حسین آج ہی جنتی پانی سے سیراب ہو جاؤ. حسین اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جب پانی کا جوش و جذبہ دے کر کے تمہارا امتحان لیا جائے گا تو تم کو کربلا کی پیاس متزلزل نہیں کر سکتی ہے, تمہارے پائے لغزش میں فرق نہیں آ سکتا ہے. حسین تم نے رسول اللہ کی انگلی چوسی ہے, رسول اللہ نے پیاسے صحابہ کو اپنی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی پلا دیا تھا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں, انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس انگلی پاک کو حضرت امام حسین چوس رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن حسین اپنی ماں کی گود میں ہیں, اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کا بہت خیال رکھ رہے ہیں. حضرت امام حسین کا بھی آپ نے عقیقہ کیا, حسین نام رکھا. رسول اللہ کی گود میں آ کر حضرت امام حسن بیٹھ جاتے ہیں, امام حسین بیٹھ جاتے ہیں. میرے آقا کے شہزادے گرامی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک مرتبہ آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم تھے اور حضرت امام حسین بھی پہنچ گئے. ایک طرف اپنا شہزادہ ہے, ایک طرف شہزادی کا شہزادہ ہے. انسان کی فطرت ہوتی ہے, وہ لوگ جن کے بچیوں کے بچے ہیں وہ خود محسوس کرائیں کہ بچی کا بچہ کتنا پیارا ہوا کرتا ہے. جب وہ اپنی زبان سے لفظ نانا کہتا ہے تو باپ کا کلیجہ اچھل جاتا ہے, یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی کی بیٹی ہے. اس کا دل پھولے نہیں سماتا ہے, بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اپنے بچی کے بچوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, اگر اس نوعیت میں آپ پہنچے ہوئے ہیں تو آپ اپنی محبت کو دیکھیں. رسول اللہ سے بھی بڑی محبت ہے. اگر آپ کی گود میں ایک طرف آپ کا نواسا ہو اور آپ کی گود میں ایک طرف آپ کا بچہ ہو اور مطالبہ کیا جائے کہ آپ نواسے کو رکھو
رکھو یا بچے کو رکھو تو آپ اپنی فطرت کا ہمیں جواب دیجئے. آپ کی فطرت وہاں اب ضرور جوش میں آ جائے گی کہ نواسا ہے، کچھ بھی ہے، میری بچی کا بچہ ہے، اتنا لمبا رشتہ تو ضرور ہے مگر یہ میرا لخت جگر ہے. آپ اپنے ہی بچے کو ترجیح دیں گے. آؤ ذرا رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرماؤ، بلا مثال سمجھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل آ گئے. یا رسول اللہ، آج دونوں شہزادے جلوہ افروز ہیں. ایک طرف ہے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لال حضرت ابراہیم ہیں اور ایک طرف خاتون جنت فاطمہ زہرا کے لال حضرت امام حسین ہیں. اے اللہ کے حبیب، رب نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو دونوں شہزادے بڑے پیارے ہیں، اس لیے میں ایک ہی کو محبوب کے پاس رہنے دینا چاہتا ہوں، ایک کو میں لے لینا چاہتا ہوں. جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھ لو، جس کا انتخاب کر لیں اس کو روک لیا جائے اور جس کو دیں اسے لے لیا جائے. ذرا اللہ کی مشیت تو ملاحظہ فرماؤ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج رہا ہے. رسول کا اختیار تو دیکھو، رسول کا وقار تو دیکھو. پیارے، سب کچھ کرنے والا مولا ہی ہے مگر اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کس طرح سے کر رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسین کی طرف دیکھتے اور کبھی حضرت ابراہیم کی طرف دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبریل مجھے حسین پسند ہیں، جبریل میں حسین کو رکھنا چاہتا ہوں. ابراہیم تو پسند ہی ہیں، میرے لخت جگر ہیں، لیکن اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہو جائے گی، اور ابراہیم کو دیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوگی مگر میرے تکلیف کے مقابلے میں اتنی تکلیف اوروں کو نہیں ہوگی. رسول اللہ کو اب بھی نہیں گوارا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین ہیں، امام حسین کے تعلق سے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے. اور خدا کی قسم کب گوارا ہو رسول اللہ کو؟ جب رسول کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کے وصال کا وقت آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت نہیں آئے ہیں. ملک الموت سارے لوگوں کی روح قبض کر رہے ہیں. کیسا بھی بادشاہ ہو اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے. کوئی ولی ہو اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے. غوث و ابدال قطب ہو اس کی روح ملک الموت قبض کریں گے. تمام صحابہ کی روحوں کو ملک الموت نے قبض کیا ہے. لیکن جب ملک الموت کو حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے تو عرض کرتے ہیں پروردگار رسول اللہ کی شہزادی کا معاملہ ہے، میں رسول اللہ کی شہزادی کی روح کو قبض نہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت فاطمہ کی مقدس روح کو قبض فرمایا. وہ رسول اللہ کی بیٹی کا وقار ہے. آؤ ذرا دیکھو، حسین کے چاہت کی بات آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا میں حسین کو رکھ رہا ہوں. چند دن کے بعد حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے گرامی اس دنیا سے چل بسے. آج بھی جنت البقیع شریف میں حضرت ابراہیم کا مزار انور ہے. اور جب ترک حکومت تھی ہندوستان میں 532 برس، جب ترک حکومت تھی عربستان میں 532 برس تک ترکوں نے حکومت کی تھی اور یورپ کے چھکے چھڑا دیے تھے. ان ترکوں نے تمام مشہور صحابہ جن کے قبروں کی نشاندہی کی گئی ان کے قبروں پر اچھے اچھے گنبد بنوا دیے تھے. لوگ جاتے تھے، عقیدت بڑھ جاتی تھی اور صحابہ کی زندگیاں یاد آ جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے گرامی وقار حضرت ابراہیم کی قبر انور پر بھی ترک حکمرانوں نے گنبد شریف بنوا دیا تھا. لیکن جب سعودی حکومت برقت قائم ہوتی ہے تو اس نے سارے قبوں کو توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مزارات کو توڑا، حضرت عثمان غنی کے مزار کو توڑا، حضرت عائشہ صدیقہ کے قبر انور کے گنبد کو توڑا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قبر انور کی گنبد کو توڑا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترمہ کے قبر انور پر گنبد بنا ہوا تھا، اس گنبد کو ان لوگوں نے 99 میں توڑا. یہ توڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اب تو بتاؤں گا تو خون کے آنسو رو گے مسلمانوں. بات آ گئی ہو تو بتا دوں اور انصاف آپ سے میں چاہتا ہوں. بتاؤ مدینہ حرم ہے کہ نہیں؟ مکہ شریف حرم ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے لے کر کے یہاں تک مکہ کو حرم بنایا ہے اور میں یہاں سے یہاں تک لے کر کے مدینہ کو حرم بنا رہا ہوں. جس حرم میں کسی پرندہ کو نہیں مار سکتے ہو، جس حرم کے تقدس کا اعلان رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے، جس عرب کے پاکیزہ ماحول کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، عرب کے جزیرہ میں نصارہ نہ داخل ہونے پائیں، عرب کے جزیرہ میں وہ یہود نہ داخل ہونے پائیں. جس رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الشیطان قد ایسا ان تعبد الاصنام فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس کر دیا گیا ہے کہ عرب کے جزیرہ میں
بتوں کی پوجا ہو، عرب کے جزیرہ میں اصنام پوجے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہی مقدس حرم ہے جس مقدس حرم میں سعودی نے ہندوستان کے غیر مسلم انجینئروں کا داخلہ کر لیا ہے، انجینئر ہندوستان سے غیر مسلم جا رہا ہے، مقدس حرم کا تقدس برباد کرنے والی یہ نجد کی حرامی اولاد ہیں، ان کے تعلق سے آج بھی تم صفائی پیش کیا کرتے ہو۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول کے چہیتے ولی حضرت مفتی اعظم ہند بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تھا تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی، یا اللہ نجدیوں سے مدینہ کو پاک فرما دے، مکہ کو پاک فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، نجدی بلا دور ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، تیرے حبیبوں کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے، الہی نکلے۔ آپ کہو گے کہ سبحانی صاحب جوش ایمانی میں آپ کیا بیان کر رہے ہو؟ اٹھاؤ 26 فروری کا اسی ہندوستان اخبار اردو میں جو شائع ہوتا ہے، اسی بمبئی میں شائع ہوتا ہے، اس پر پڑھا لکھا ہوا ہے، پڑھو دیکھو کہ یہ سب اسلام میں پہلا نادر واقعہ یہ ہو رہا ہے جب سے اسلام پھیلا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود و نصارہ کو نکال دیا تھا، اور میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اب سارے جاہلیت کے رسموں کو پاؤں تلے رود رہا ہوں، اور حضرت رسول کونین نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا کہ اب آج سے کوئی کافر مشرک کعبۃ اللہ کا حج نہیں کر سکتا ہے، حج کرنے سے روک دیا گیا تھا، پاک کر دیا گیا تھا، مکہ شریف مدینہ شریف کو حرم قرار دے دیا گیا تھا۔ آج اسی حرم محترم میں غیر مسلم انجینئروں کا داخلہ ہو رہا ہے، غیر مسلم جا رہے ہیں، ذرا پیپروں کو پڑھ کر کے دیکھو اور اپنے ماتھے کو ٹھونک لو اور افسوس ظاہر کرو، تم صدمے نہ ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ اتنی بڑی حرکت تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا، یزید نے ضرور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا، لیکن آپ ذرا دیکھو، ملاحظہ کرو، اس کے دور حکومت میں بھی کوئی کافر حرم میں داخل نہیں ہونے پایا تھا۔ یہ اپنے آپ کو سوچ لے کہ یہ کس کٹ گھرے میں رکھے جائیں گے، ان کی منزل کیا ہوگی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ خدا کی قسم رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رسول اللہ کو ایذا دیا، اللہ کو ایذا دیا، وعد لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کو متعین فرما دیا ہے، ان کے لیے عذاب آخرت میں تیار کر رکھا ہے، بڑا کڑا عذاب ہوگا، بڑی سخت سزا ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے گرامی وقار حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم سے یہ بات چلی اور یہاں تک پہنچ گئی۔ اب آؤ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس گود میں حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونگھ لیا کرتے ہیں، امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، نبی سونگھ لیا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی میرے آقا ارشاد فرما دیا کرتے تھے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ نبی فرماتے تھے ہما ریحانی فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے جنت کی خوشبو ہیں۔ نبی کونین دونوں کو چوما کرتے تھے اور نبی کونین دونوں کو سونگھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنی گود میں لیے ہیں، حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیے ہیں، سونگھ رہے ہیں اور چوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، جمعہ کا دن ہے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی بڑی چھوٹی چھوٹی عمر ہے، یہ دونوں شہزادے گرامی وقار بھی مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جیسے مسجد میں داخل ہوئے اللہ کے رسول کی مقدس نگاہ پڑ گئی، میرے سرکار نے اپنے دونوں شہزادوں کو مسجد میں آتے ہوئے اپنی طرف دیکھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، میرے دونوں شہزادوں کو جگہ دے دو آنے کے لیے۔ اصحاب بغل ہو جاتے ہیں اور دونوں شہزادے تیز رفتار چلے آ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب دیکھ رہے ہیں۔ یہی تو جملہ حضرت عمر نے فرمایا تھا شہربانوں کے مقابلے میں کہ تو اگر ایران کی بادشاہ کی شہزادی ہے تو میرے پاس بھی کونین کے سلطان دو جہاں کے شہزادے حسین ہیں، اور آپ نے نکاح
اللہ فرما دیا تھا آؤ دیکھو. حضرت عمر نے بھی سنا تھا میرے شہزادوں کو آنے دو. حضرت ابو بکر سن رہے ہیں میرے شہزادوں کو آنے دو. دونوں شہزادے چلے آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے. میرے آقا کی گود میں بیٹھتے ہیں تو کبھی سرکار کے دہنے پاک پر اپنے ہاتھ کو لے جاتے ہیں. بچپن کا ماحول ذرا دیکھیے. کبھی رسول اللہ کی مقدس زلفوں کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی نانا جان کے دوش مبارک کے قریب کھڑے ہو کر کے نانا جان کے دوش مبارک پر جانے لگتے ہیں. یہ انداز ہوتا ہے. میرے آقا مسکرا پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں دیکھو دیکھو یہ اولادیں ہیں, ان کی محبت ذرا دیکھو. رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے محبت فرمایا ہے. اور یہاں تک مورخین اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں جاتے تو امام علی مقام کا تو یہاں تک حال تھا, یہ امامین کریمین آتے تو اپنے نانا جان کے پشت پر سوار ہو جاتے. حالت نماز میں آپ ہو, آپ کا بچہ اگر آپ کی پیٹھ پر بیٹھ رہا ہے تو عورت دیکھے تو کھینچ لے گی, کوئی اور دیکھے تو کھینچ لے گا. آپ نماز کے بعد بھی سمجھا دیں گے کہ بیٹا جب میں نماز پڑھنے لگوں تو نہ میرے سامنے سے آؤ نہ مجھے چھو, آپ یہ ضرور کہہ دیں گے. لیکن اٹھاؤ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت اور دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدہ میں جاتے تو حضرت امام علی مقام سجدہ کرنے میں جو جگہ بیچ میں سینے کے خالی ہوتی ہے اس راستہ سے نکل کر کے اور پشت پر سوار ہوتے, پھر اس راستہ سے نکلتے اور پشت پر سوار ہوتے. اور جب میرے آقا سجدہ میں ہوتے سرکار کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین نکلتے. کھیلنے کا انداز ذرا دیکھو. اس طرح سے اپنے نانا جان کی گود میں, اپنے نانا جان کی عبادت کے حال میں نانا جان سے مچل رہے ہیں امام علی مقام. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, محدثین و مورخین گواہ ہیں کہ رسول اللہ نے اس حرکت پر امام حسین کو نہ تو ڈانٹا ہے اور نہ تو یہ کہا ہے کہ یہ فاطمہ تم نے اپنے بچوں کو روکو, جب نماز میں پڑھنے لگوں تو ایسی حرکت نہ کریں. نہیں, بلکہ میرے آقا مسکرا دیا کرتے تھے. اور یہاں تک بات آئی ہے کہ اگر رسول اللہ کے پشت انور پر حسین ہوتے تو رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے اور جب تک خود حسین نہ اتر جائیں تب تک رسول اللہ کا سر سجدہ سے نہیں اٹھ رہا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے, تجزیہ کیجئے اور جائزہ لیجئے. میرے حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جائیں تو نبی اپنا سجدہ لمبا فرما دیں. امام حسین کے ذریعہ سے نبی کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے. میرے امام حسین اللہ اکبر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لے کر کے بیٹھے ہیں. بہت محبت ہے. تب تک ایک فرشتے کی حاضری ہوئی. فرشتے نے سلام عرض کیا یا رسول اللہ ان سے آپ کو بڑی محبت ہے. ہاں مجھے بڑی محبت ہے. یا رسول اللہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں مگر ان کو آپ کی امت شہید کر دے گی, یہ شہید کر دیے جائیں گے. یا رسول اللہ اور جس جگہ پر یہ شہید ہوں گے اس جگہ کی یہ مٹی ہے, یا رسول اللہ اس کو آپ لیں. میرے آقا نے اس مٹی کو اپنے دست نبوت میں لے لیا. اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے فرمایا آؤ تم اس مٹی کو رکھ لو, یہ میرا بیٹا حسین فرشتہ ابھی خبر دے کر کے گیا ہے جب شہید کیا جائے گا تو یہ مٹی خون بن جائے گی. نبی کونین کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ نے اس کو محفوظ کر لیا ایک برتن میں. سرکار کی نگاہ مقدس آنسو جاری ہیں. مولا کائنات آ گئے, بیٹھ گئے. امام حسین بھی ہیں. حضرت علی کے آنکھوں سے بھی فطری طور پر آنسو جاری ہو گئے. خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا آ گئیں. عرض کرتی ہیں ابا حضور رونے کا سبب. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا, حضرت علی کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد نگاہ نبوت سے آنسو برسنے لگے. عرض کرتی ہیں ابا حضور آخر کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی اے علی سنو, ابھی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے یہ بتا کر کے گیا ہے کہ حسین کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے اور جس میدان میں میرا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا اس کی مٹی بھی فرشتہ دے کر کے گیا ہے. وہ فرشتہ آج تک میرے پاس نہیں آیا تھا, پہلی بار میرے پاس آیا ہے. اتنا کہہ کر کے میرے آقا پھر رونے لگے. حضرت فاطمہ کی بھی آنکھیں رونے لگی, حضرت علی بھی رونے لگے. نبی کونین کے دستے نبوت اٹھ گئے. رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اپنے حسین کا چہرہ دیکھتے ہوئے اللہم آت الحسین صبرا و اجر, اے پروردگار میرے حسین کو صبر عطا فرما دینا, میرے حسین کو اجر عطا فرما. اللہ کے حبیب صبر و اجر کی دعا مانگ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہ محبت ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت امام حسن سے بھی بڑی محبت ہے. اللہ اکبر. اب اس بات کو تو یہی رہنے دیں, حضرت امام حسن کے تعلق سے سن لیں. حضرت امام حسن کو دیکھتے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا
کہ میرے اس بچے کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مقبول بندوں کو درجے عطا فرماتا ہے. تمام نبیوں اور رسولوں کو درجے ملے, اور سارے نبیوں اور رسولوں کو جو درجے ملے وہ سارے اجتماعی درجے, وہ ساری فضیلتیں میرے آقا کو ملی. نبیوں کو شہادت ملی, شہادت کا درجہ کسی کو ظاہری طور پر ملا, کسی کو باطنی طور پر ملا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی شہادت کا درجہ رب تعالیٰ کو عطا فرمانا ہے, مگر کس حیثیت سے, کس انداز سے, آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر شہادت ظاہری کا درجہ ملتا ہے تو باطنی کا درجہ کیسے حاصل ہوگا, اور باطنی کا درجہ ملتا ہے تو ظاہری کا کیسے حاصل ہوگا؟ اس لیے باطنی اور ظاہری دونوں شہادت کا درجہ حضرت امام حسن و حسین کے ذریعہ سے رب تعالیٰ اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے, اور دونوں نواسوں کی عزت بڑھ رہی ہے. آپ اور ہم کہتے ہیں, ہمارا اور آپ کا یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین, اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. تمثیل نے اس کے دو حصے کیے, تمثیل نے اس کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اللہ اکبر. حضرت امام حسن کا مقدس چہرہ سینے تک سرکار کی شبیہ, اور سینے سے لے کر کے پاؤں تک حضرت امام حسین کا جسم پاک سرکار کی شبیہ, اور جب دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو تصویر مصطفیٰ بن جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. وہ حضرت امام حسن ہیں, وہ حضرت امام حسین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا اپنے نواسوں کو چاہ رہے ہیں. نبی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی محبت ہے. دونوں بھائی پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. تختی لکھا, بڑا مشہور واقعہ ہے تختی والا. لوگ تو شعر شاعری میں بھی تختی کا واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں, اور اب تو بڑا عجیب معاملہ ہے پیارے. قوال لوگ کرامتوں کو, سرکار کے معجزات کو اپنی قوالیوں میں ڈھول کے نشے میں ٹپ 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 ڈباتے رہتے ہیں اور گاتے رہتے ہیں, حرام خور کہیں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو, قرآن کی آیتوں کو, اولیاء کرام کی کرامتوں کو مزامیر پر بجا بجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو, یہ شیطانی رقص ہے. یہ کرامتوں اور معجزات کا پیش کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ تمہاری حرام کاری ہے. اور نسبت دیتے ہیں کہ بریلوی لوگ قوالی کرتے ہیں. لا دکھاؤ تمہاری ماں نے دودھ پلایا ہو کہ کہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہو کہ قوالی مزاروں پر کرو. قوالی جو لوگ کرتے ہیں ان کی گرفت کرو, جو لوگ مزاروں پر عورتوں کو لے جا کر کے اور جھاڑو پیٹ پیٹ کر کے نذرانہ وصول کرتے ہیں ان کی گرفت کرو. اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے ان کی کتاب پڑھو, اور اس فعل کی نسبت بریلویوں کی طرف مت کرو. سنو, پیش ڈالا ان بد نے روحانیت کا معاملہ, بزرگوں کے مزارات کے وقار کو. محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے, تعزیہ بنا کر کے بے حرمتی کا معاملہ پیش کریں گے, اور یہ تصور کریں گے کہ امام صاحب کی روح اس میں آتی ہے, یہ امام صاحب کا روضہ ہے. لے جا کر کے سمندر میں پھینک کر کے تعزیہ مال کریں گے, اور کہیں گے ہم امام سے بڑی محبت کرتے ہیں. نعرہ لگاتے ہوئے نہ جانے کس قسم کا چلیں گے, دھواں دھکر سلگائیں گے, اور سواری لے کر کے چلیں گے. گمراہی پھیلانے والے بدعملو, ڈرو خدا کے خوف سے. امام علی مقام کی روح کو نہ دکھ دو. تعزیہ سے امام کی روح نہیں خوش ہوگی, ڈھول سے نہیں خوش ہوگی, تاشے سے نہیں خوش ہوگی. تو قرآن پڑھ لے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی. تو روزہ رکھ لے شہادت کے دن امام کی روح خوش ہو جائے گی. تو غریبوں کو کھانا کھلا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی. تو غریبوں کو کپڑا پہنا دے امام کی روح خوش ہو جائے گی. امام کے نقش قدم پر چل کر کے امام کی روح کو خوشبو کرو. یہ تعزیہ ڈھول باجا گاجا سے امام کی روح خوش نہیں ہوگی, بلکہ امام کا روحانی پھٹکار تم پر پڑے گا. یہ جملہ جب بول دیتا ہوں تو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے کہ سبحانی صاحب تو تعزیہ داری کے خلاف بولتے ہیں, تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے. تعزیہ رکھنا جب حرام ہے تو بولا کیا جائے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ تعزیہ داری کیا ہے, تو فرماتے ہیں مروجہ تعزیہ داری حرام ہے, حرام ہے, حرام. نسبت دی جاتی ہے بریلوی لوگ ہیں, یہ بدعتی لوگ ہیں. پیش ڈالا آبرو کو. حضرت امام حسن و حسین کی تحریک کو سمجھو. حضرت امام حسن کو, حضرت امام حسین کو کس طرح اللہ کے حبیب چاہ رہے ہیں. دونوں شہزادے ہیں, نبی کی بارگاہ میں مچلتے ہوئے اپنے خط کو تختی کو لے کر کے پہنچ گئے لکھ کر کے. آج بھی اپنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ. امام علی مقام
اپنے بچپن میں لکھنے کے پیغام سے نانا جان کے امتیوں کو لکھنے کا پیغام دے رہے ہیں. حسین نے بچپن میں لکھا پڑھا ہے, اپنے بچوں کو بچپن میں لکھاؤ پڑھاؤ, یہ حضرت امام حسین کی زندگی سے سبق مل رہا ہے. لیکن بچوں کو صرف ٹی وی دکھاؤ, بچوں کو صرف میلے میں گھماؤ, بچوں کو صرف بے حیا بناؤ, اور جب بے حیا بننے کے بعد تمہاری گردن پر یہ لاٹھ رکھ کر کے دباتے ہیں اور تمہاری زبان نکلتی ہے, تب کہتے ہو مولانا صاحب سے تعویذ لکھوا کر کے لاؤ, میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے. بیٹے کو فرما بردار بنانا چاہتے ہو تو نبی کی بیٹی فاطمہ نے جس طرح سے اپنا خون جگر پلایا تھا اپنے شہزادوں کو, اپنا دودھ پلایا تھا اپنے شہزادوں کو, اس طرح سے ماں بن کر کے اپنے بچے کو دودھ پلائے. بچہ وفادار ہوگا, بچہ مجاہد بنے گا, بچہ حلال خور بنے گا, بچہ اپنے ماں باپ کے قدموں پر اپنی زندگی ہردم قربان کرنے والا بنے گا. اس طور پر تمہیں حضرت امام حسن حسین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. تختی دونوں شہزادوں نے پیش کر دی, کہا نانا کے حضور, نانا ہم خط لکھ کر کے لائے ہیں, ہماری تختی کو آپ ملاحظہ فرمائیں. لیکن نہیں, تختی کو یہ ماں کے پاس لے گئے تھے. حضرت خاتون جنت نے فرمایا اپنے باپ کے پاس جاؤ. حضرت علی کے پاس آئے, ابا حضور ہم یہ تختی لکھ کر کے لائے ہیں, آپ ذرا فیصلہ تو کر دیجئے, تحریر کس کی اچھی لگ رہی ہے, کتابت کس کی بہترین ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس حضرت علی کے لیے فرمایا تھا کہ فیصلے کا 9 حصہ ان کو دیا گیا ہے, جب یہ حضرت علی اپنے دونوں شہزادوں کی تختی کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ کا قضا کا قانون آپ کا دامن گیر ہوتا ہے. علی اپنے فیصلے کو روک لو, اگر کہتے ہو کہ حسین تیری تحریر ٹھیک ہے تو حسن کی دل شکنی ہوگی, اور کہتے ہو حسن کی تحریر ٹھیک ہے تو حسین کی دل شکنی ہوگی. فیصلہ کس کے لیے کیا جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں شہزادے اپنے نانا کے پاس چلے جاؤ. یہ دونوں شہزادے مچلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کریم پر پہنچ گئے. نانا نانا آواز دی جاتی ہے. جس رسول کے دربار میں زور سے بولنا حرام ہے, جب یہ شہزادے پہنچتے ہیں نانا کو آواز دیتے ہیں, نبی کونین تشریف فرما ہے. کون؟ حسن و حسین آئے ہیں, آ جاؤ شہزادو. حسن و حسین اپنے نانا کی گود میں گئے, بیٹھ گئے, تختی رکھ دیا, عرض کیا نانا حضور ہم یہ لکھ کر کے لائے ہیں, ہماری تحریر کو آپ دیکھو, لکھنا کس کا اچھا ہے. کیسے انداز سے یہ سوال اپنے نانا کی بارگاہ میں کیا ہوگا. حضرت امام حسن امام حسین کے مقدس چہروں کو اللہ کے رسول دیکھتے ہوئے مسکرا پڑتے ہیں. اللہ کے رسول سارے جہاں کے لوگوں کو فیصلہ عطا فرمانے والے ہیں. میرے آقا فیصلہ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. تب تک حضرت جبریل آ گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, رب آپ کو سلام پیش فرماتا ہے, ان دونوں شہزادوں کی تحریر کا فیصلہ رب فرمائے گا. جبریل رب فرمائے گا؟ ہاں میرے آقا رب فرمائے گا. رب نے مجھ کو موتیوں کا 7 دانہ دیا ہے. ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیب عطا فرمایا ہے, اس کو ہم اچھال رہے ہیں, اور جس کی طرف زیادہ ہوگا اس کی تحریر اچھی ہے, جس کی طرف کم ہوگا اس کی تحریر اس سے کم تر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبریل اپنا کام کرو. حضرت جبریل نے جب ان دانوں کو اچھالا تو اللہ کی مشیت ملاحظہ فرمائیے, دانے اچھلتے ہیں زمین پر آتے ہیں تو 3 تو برابر دانے آئے, اور ایک دانے کا آدھا حصہ ہو گیا, آدھا ایک تحریر پر پڑ جاتا ہے, آدھا ایک تحریر پر پڑ جاتا ہے. فیصلہ صادر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ سے لے کر کے علی, اور علی سے لے کر نبی, اور نبی سے لے کر خدا, خدا کی بارگاہ میں دونوں کا درجہ ایک ہے, اور دونوں کا ٹھکانہ ایک ہے, دونوں کی تحریک ایک ہے. یہی دونوں ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. کتنا پیارا نام ہے, ذرا دیکھو دونوں کا, کتنا پیارا نام ہے پیارے, کتنا اچھا نام رکھا گیا. دنیا میں حضرت امام حسن و حسین سے پہلے کسی کا نام نہیں حسن و حسین تھا. یہ خصوصیت ملاحظہ فرمائیے. جیسے سرکار کے نام سے پہلے محمد دنیا میں کسی کا نام نہیں تھا, حضرت امام حسن و حسین کے نام سے پہلے بھی دنیا میں کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. اللہ اکبر, یہ پہلا نام حضرت امام حسن کا ہے, یہ پہلا نام حضرت حسین کا ہے. تو یہ بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ یزید سے پہلے تمام لوگ اپنے بچوں کا نام یزید رکھتے تھے, لیکن جب سے واقعہ کربلا ہوا کسی نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا ہے. فطری طور پر کوئی نہیں رکھ رہا ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کا لٹریچر پڑھ ڈالو, کمپیوٹرائز سے دیکھو, ٹیلی فون موبائل سے دیکھو, اخباروں کو دیکھو, سارے ملکوں کو دیکھ ڈالو, بتاؤ کسی ملک میں کسی نے اپنا نام یزید رکھا ہو؟ نہ کوئی غیر مسلم رکھ رہا ہے, نہ کوئی عیسائی رکھ رہا ہے, نہ کوئی یہودی رکھ رہا ہے.
کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھ رہا ہے اور سارے لوگ خوش عقیدگی میں اپنے بچے کا نام حسین رکھ رہے ہیں. کتنا پیارا نام ہے حضرت امام حسن کا, حسین کا. اپنے بچوں کا نام حسن رکھ رہے ہیں. کتنا پیارا نام ہے ان دونوں شہزادوں کا. اللہ اکبر. دونوں شہزادوں کی فضیلت کا حال یہ ہے, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے اعلان کر دیا جاتا ہے چاند طلوع ہو گیا, کلید ہونے والی ہے. ذرا نبی کونین کی شہزادی کو دیکھو. شہزادی نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تو جنت سے کھانا آ رہا ہے. فاطمہ نے دعا مانگی تو جنت سے حضرت فاطمہ کا جوڑا آ رہا ہے. حضرت خاتون جنت کے دونوں شہزادے مدینہ شریف کی گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ سیر و تفریح میں لگے ہیں. اعلان ہو جاتا ہے کہ سویرے عید ہونے والی ہے. عید کا اعلان ہونا تھا کہ بچے مچلتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. ایک دوسرے سے کوئی بچہ کہتا ہے میرا کپڑا بڑا اچھا ہے, کل میں بہت زرق بر کپڑا پہن کر کے عیدگاہ جاؤں گا. سب لوگ ذکر کرتے کرتے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں. دونوں شہزادے بھی پہنچ گئے, ماں کی گود میں پہنچے, آنچل کو تھام لیا. امی سنا کیا؟ اعلان ہو گیا ہے, نانا جان کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے, شہادت ہو گئی ہے, چاند دیکھا گیا, کل عید ہے. عید. حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا ہاں بیٹو کل عید ہے, لیکن امی یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں کے لیے بھی نیا کپڑا ہے کہ نہیں؟ شہزادو ہے تمہارے لیے نیا کپڑا. امی جان میں نے فلاں کو دیکھا ہے, فلاں کو دیکھا ہے. وہ حوالہ دے رہا تھا کہ ہمارے کپڑے تیار ہو کر کے آ گئے, لیکن ہمارے کپڑے تیار ہو کر کے آئے تو ہیں کہاں, کہاں رکھے ہیں؟ حضرت خاتون جنت کی آنکھیں چھلک گئیں. آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا بیٹو گھبراؤ نہیں, تمہیں سویرے سویرے عیدگاہ میں جانے سے پہلے پہلے تمہیں جوڑا نیا مل جائے گا. شہزادوں کو تسلی ہو گئی. رات گزر رہی ہے, شہزادوں کی آنکھیں لگ گئی ہیں. خاتون جنت نے عید کی کوئی تیاری نہیں کی. لوگوں کے گھروں پر تو سیوئیوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کپڑوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی تشریف فرما ہے, اپنے دل میں سوچتی ہیں کہ مدینہ کے بچے کل نئے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ میں جائیں گے. میرے شہزادوں نے بھی مجھ سے پوچھ لیا ہے امی ہمارا کپڑا آیا کہ نہیں. میں نے کہہ دیا ہے بیٹا انتظام ہو جائے گا. اگر سویرے سویرے میرے شہزادوں کو نیا کپڑا نہ ملا تو میرے بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا. وہ کہیں گے یہ میری ماں مجھے جھوٹ تسلی دیتی ہے, جھوٹ بہانہ کرتی ہے. اے اللہ تو اپنے ان شہزادوں کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی لاج رکھ لے. خاتون جنت نے وضو کیا, مصلی اٹھایا, نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پھر تسبیح و تحلیل کرتی ہیں, پھر نماز پڑھ رہی ہیں, رب کو یاد کر رہی ہیں. عید کی رات ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رات عبادت میں گزر رہی ہے. اے مسلمہ عورتوں تم دیکھو رسول اللہ کی شہزادی نے عید کی رات میں کس طرح سے عبادت و ریاضت میں رات کو گزارا ہے. حضرت خاتون جنت رات گزارتی چلی جا رہی ہے. تیسرا پہر آ جاتا ہے, آنسوؤں کی لڑی لگ جاتی ہے. بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رسول اللہ کا واسطہ پیش کر کے عرض کرتی ہیں پروردگار تیرے نبی کی بیٹی ہوں, مولا خاتون جنت نے تیری بارگاہ میں جب جب سوال کیا ہے تو تو نے اپنے نبی کے وسیلے سے عطا کیا ہے. میرے مولا میری زبان رد نہ فرما. خاتون جنت دعا کرتی چلی جا رہی ہے. صبح کا سفیدہ پھیلا, نماز فجر پڑھ کر کے جیسے مصلی پر بیٹھتی ہیں تب تک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا. خاتون جنت نے فرمایا کون؟ کہا خاتون جنت تمہارے حسن حسین کا درزی ہے, لے لو جوڑا جنت سے لے کر کے آیا ہوں. تب تک حضرت خاتون جنت نے جوڑا کو لے لیا پردے کے آڑ سے. کہنے والا چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے آئے مسکراتے ہوئے. فاطمہ ہاں ابا حضور میرے شہزادوں کا جوڑا آ گیا. ہاں ابا حضور جوڑا تو آ گیا ہے, کس نے کپڑا دیا ہے؟ یا رسول اللہ کسی نے آواز دی. میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے کہا حسن حسین کا درزی ہوں, ان کا کپڑا لے کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ ان کے کپڑوں کو مجھے تم دکھاؤ. حضرت خاتون جنت جب کپڑوں کو دکھاتی ہیں تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے فاطمہ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کپڑا کون لایا تھا؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم. آقا فرماتے ہیں خاتون جنات اے فاطمہ یہ تیرے شہزادوں کا کپڑا تیرے دروازے پر درزی بن کر کے لانے والے جبریل امین ہیں, اللہ کا مقرب فرشتہ ہے. وہ فاطمہ کا دروازہ ہے, وہ حسین کا مرتبہ ہے, وہ امام حسن کا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شہزادوں کی خوشی کے لیے سید الملائکہ کے ذریعہ سے جنت کا جوڑا عطا فرما رہا ہے. رب کی مشیت تھی حسین امتحان سے گزرا ہے, ورنہ حضرت امام حسین کے لیے فرشتوں کی بارات آ جاتی. بدر کے میدان میں فرشتوں کی جماعت آئی تھی. خدا کی قسم حضرت امام حسین چاہ لیتے تو فرشتوں کی جماعت اتر آتی, نصرت الہی بن کر کے آ جاتے. مگر مقصد یہی ہے کہ صبر کی تلوار سے کاٹ دینا ظلم کی گردن کو, یہ قانون نافذ کر دینا ہے. اور قرآن کی آیت
آیات کی تفسیر بن جانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو. اگر نماز سے مدد مانگنے کا ماحول دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لو، اور صابر و شاکر کی ذات کو دیکھ لینا ہے تو حضرت امام حسین کی ذات دیکھ لو. آیت کی تفسیر بن کر کے آیت کی عظمت و وقار کا اظہار فرما رہے ہیں. اے مسلمانوں، یہ حضرت امام حسن کی ذات ہے، یہ حضرت امام حسین کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں عظیم نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسین اور کربلا کا میدان، حضرت امام مسلم کی شہادت اور حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کی شہادت، مدینہ طیبہ سے روانگی، مکہ معظمہ میں قیام اور مکہ معظمہ سے روانگی، اور کربلا کے میدان میں قیام اور شہیدوں کا خونی منظر، انشاءاللہ یہ ساری باتیں میں کل عاشورہ کی رات ہے، 10ویں محرم ہے، اس میں بیان کروں گا. ٹھیک 9:30 بجے بیٹھ جاؤں گا. آپ سب حضرات تشریف لائیں. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.